یہ روٹی کھا کے چلی جاتی، روٹی کھائے بغیر چلی جاتی، رب اکبر کی قسم ان کا گزارا ہو جاتا۔ میرے عزیزوں، مظفر گڑھ کے اندر بہترین سے بہترین ہوٹل ہے، اگر گھر نہ ملتا پھر بھی کھا کے چلے جاتے۔ اصل مسئلہ تو ابا جان کا تھا، برادری جائے یا نہ جائے، رشتہ دار جائے یا نہ جائے، تائے چاچا چھوڑ کے چلا جائے، ماما پھوپھا چھوڑ کے چلا جائے، اگر 4 بیٹے 5 بچے کہتے السلام علیکم، اصل ہماری باپ کو اب ضرورت ہے، سارے جاؤ کل قرآن خوانی پہ ملیں گے، ڈونٹ ڈسٹرب بھی، ہمیں اب پریشان نہ کرو، اب ہمارے باپ کو ضرورت ہے۔ 2 بیٹے سرانے بیٹھ جاتے، 2 بیٹے پیتیوں بیٹھ جاتے، جہاں سے جتنا قرآن آتا پڑھ پڑھ کر رو کر خدا کو دکھاتے اور کہتے اللہ مہمان تیرے حوالے آیا، اللہ مہمان تیرے پاس آیا، اللہ اس کا استقبال اچھا کرنا، اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے آیا، 2 سال اسپتالوں میں سوئیاں لگوا کے آیا، کڑوی دوائیاں کھا کے آیا، الہی اس نے ہمارے لیے سب کچھ بیکار کر دیا، یہ باپ نہ رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، یا اللہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہماری تربیت میں کسر نہ چھوڑی، اللہ تیرے سے دعا کرتے ہیں، قرآن ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں، رو کے ہم دکھاتے ہیں، اللہ ہمارے رونے پہ ترس کھا لے، اللہ اس ترس کی وجہ سے ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ ہمارے باپ کو قبر کے گڑھے سے اٹھا کر جنت الفردوس کے اندر پہنچا دے۔ ناراض نہ ہونا نواب کنوری کے اندر آنے والوں، جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اندر آنے والوں، ایمانداری سے پوچھ لو، تیرا بچہ موبائل کی ساری میموری کھول کے رکھ دے گا، کمپیوٹر کھول کے بند کر کے رکھ دے گا، گھر کی ساری الیکٹرک سامان کے نٹ پیچ کھول کے بند کر کے رکھ دے گا، تیرا بچہ پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، بولنے میں مہارت رکھنا ہے، دیکھنے میں مہارت رکھتا ہے، 1000 روپے کے نوٹ کو سنبھالنے میں مہارت رکھتا ہے، آئری کتنا بد نصیب باپ نکلا، بچے کو نوٹ کا طریقہ پرکھنے کا بتا دیا، نقلی اصلی کا بتا دیا، دکان کرنے کا طریقہ بتلا دیا، کاروبار کرنے کا طریقہ بتلا دیا، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، لیکن آئے میں اپنے بچے کو جنازے کی دعا یاد نہ کرا سکا۔ 4 بیٹے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے خاموش ہو کے کھڑے ہیں، فرشتہ قلم لے کے کھڑا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر، لکھتا کیوں نہیں کہ کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، خاموش ہو کے کھڑا ہے، امام سلام پھیرنے کو تیار ہے، ابھی تک اس کی زبان پر اللہم اغفر لحینا و میتنا کوئی نہیں آیا ہے۔ اگر یہ میرا عزیزو مستقبل ہے تو پھر میرا عزیزو بتاؤ اللہ اکبر، یہ مستقبل ہمارا تو ماضی کیا ہے، یہ نور ہے تو پھر میرا عزیزو بتاؤ ظلمت کیا ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا سلامتی کے ساتھ تمہیں اپنے گھر پہنچائے، خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ مجھے میرے گھر پہنچائے۔ میرے عزیزو گھر کی الماری میں جا کے دیکھو، 14ویں کلاس کے بچے کے بیگ میں دیکھو، 10ویں کلاس کی بچی کے بیگ میں دیکھو، انگلش کی کتاب نظر آئے گی، اس کی لائبریری میں، اس کے کبڈ میں، اس کی الماری میں معاشرتی علوم کی کتاب نظر آئے گی، فزکس کی کتاب نظر آئے گی، بایو آئے گی، زیالوجی کی کتاب نظر آئے گی، سائنس کی ساری کتابیں، انگلش کی ساری کتابیں، وکالت کی ساری کتابیں نظر آئیں گی۔ آئری میری بدنصیبی، میرے کمرے میں ہر کتاب پڑی ہے، الماریوں میں خدا کا قرآن کوئی نہیں پڑا ہوا۔ میرا عزیزو کبھی تو اللہ کے دربار میں بیٹھ جایا کرو، اللہ انجینئر مجھے بنا دیا، اللہ وکیل مجھے بنا دیا، ڈاکٹر مجھے کی بنا دیا، اللہ میرے اندر کیسی بدنصیبی تھی، اللہ نہ مجھے نہ میری نسل کو تو نے قرآن کا وارث کوئی نہیں بنایا ہے۔ بدنصیبی نہیں ہے؟ جس کتاب کو سائنسدان پڑھے وہ تو تجھے حفظ یاد ہے، اور جس قرآن کی تلاوت خدا سنائے اس کی تجھے سورہ فلق بھی کوئی نہیں آتی۔ جس تلاوت کو جبرائیل نے سنا، میکائیل نے سنا، اسرافیل نے سنا، اجرائیل نے سنا، 7 آسمان کے فرشتوں نے سنا، خدا پاک کی زبان سے اللہ سے تلاوت کلام اللہ سن کر فرشتوں کے کلیجے عش کر اٹھے۔ پتہ آسمان کے نوریوں نے ہمارے لیے کیا کہا تھا، کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جن کی جھولی میں قرآن کی دولت ڈالی جائے گی۔ جس کلام کو سرائکی پڑھنے کو تیار نہیں،
سب کی بات نہیں کرتا، مہاجر پڑھنے کو تیار نہیں، میرے عزیزوں پنجابی پڑھنے کو تیار نہیں، انگریز پڑھنے کو تیار نہیں، ہندوستانی پڑھنے کو تیار نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس قرآن کی تلاوت قیامت کے دن اللہ اپنے پاک نبی محمد الرسول اللہ سے ہمیں تلاوت سنائے گا۔ آخری بات تو میں صرف بات عرض کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ میں سمجھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔